سوال کیا اور میں بھی تھوڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان کو وہاں ستاتے ہیں، تو کرسی پر وہ بیٹھتے ہیں، بچے آ کے ستاتے ہیں. تو اس بارے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو جس کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ ذہنی اعتبار سے جو ہے تھوڑا سا آؤٹ آف مائنڈ رہتی ہے. ٹھیک ہے، مجذوب، پاگل جس کو کہتے ہیں، آؤٹ آف مائنڈ، یا تھوڑا سا عام لوگوں سے ہٹ کر جس کا مزاج ہوتا ہے. صحابہ چھیڑا کرتے تھے ابتدائی دور میں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ جو عورت ہے تھوڑی سی پاگل جیسی مجذوب دکھتی ہے. صحابہ اس سے چھیڑ چھاڑ مطلب مذاق کر دیتے ہیں، وہ غلام لونڈی جیسی عورت تھی، مذاق کر دیتے ہیں تو کیا یہ ایمان والی ہے؟ چونکہ اگر ایمان والی ہے تو عزت دینا پھر درست نہیں. ویسے کسی کو نہیں، ابتدائی دور تھا یہ. تو آپ سے نے کہا کہ ادھر آؤ، بلایا اس عورت کو. آنے کے بعد کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ عورت کو اتنا نہیں تھا ذہن، لیکن اس نے صرف اشارے سے اوپر کیا. آپ سب نے کہا یہ مومنہ ہے، کل سے کوئی چھیڑے گا نہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو بہرحال کوئی بھی کسی کو اگر اس میں کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مینٹل ڈسیبلٹی، ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے. لیکن کمزور کو تو فطری چیز یہ ہے کہ سنبھال کے لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ اسے ستانا چاہیے. اور ہمارے سماج میں یہ بہت عام ہے کہ پاگل کو ہم نیم پاگل کو پورا پاگل کر کے چھوڑنے کی پوری پلاننگ رکھتے ہیں. ایک عورت محلے میں تھوڑی مجذوبیہ اتنا چڑھائیں گے، تھوڑے دن بعد پاگل ہو جائیں گی. پاگل ہونے کے بعد پھر بولیں گے اس کو صدقہ خیرات دو. تو پاگل کرنے والوں اب صدقہ خیرات دے کر کیا فائدہ کسی کو؟ بہت اہم چیز ہے. تو دیکھیے، چھیڑنا کرنا، تکلیف دینا، ایذا دینا، ہنسنا کسی پر، اور کسی پر ہنسنا اس کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے. اس لیے قرآن نے کہا کوئی مومن مرد کسی مومن مرد پر نہ ہنسے. ہو سکتا ہے جس پر تم ہنس رہے ہو اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا کسی بھی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے کسی پر بھی کبھی ہنسنا نہیں چاہیے. لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے بہرحال ہمیں عجیب لگے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے.